بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. ایک صلوات بھیجیے. اللہم حضرات گرامی، آج کا موضوع میری تقریر کا حیات انسانی میں مسلسل قربانیاں پیش کرنے کے سلسلے میں ہے کہ انسان جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اسے مسلسل پوری زندگی امتحانات سے دوچار ہو کر گزارنی ہے. یعنی حیات انسانی جو ہے وہ ایک آماجگاہ ہے مسلسل امتحانات کی. اگر انسان صحیح معنی میں اس حقیقت کو پہچان کر زندگی گزارے تو کسی لمحے اور کسی منزل پر وہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عموماً انسان اس حقیقت کو فراموش کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو قدم قدم پر ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں اور ناکام زندگی گزارتے ہیں. میں نے جس آیت کو موضوع کلام قرار دیا ہے وہ آیت جناب ابراہیم کے اس امتحان سے متعلق ہے کہ جو انہوں نے میدان مینا میں اپنے فرزند اسماعیل کے ذبح کرنے کے سلسلے میں جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو بیٹے سے بیان کیا ہے. انہوں نے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اسماعیل اس قابل ہوئے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ زندگی میں تگ و دو کر سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں، تو باپ نے بیٹے سے ایک روز کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، ذرا غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے. اسماعیل نے باپ کو جواب دیا کہ یا بت فعل ما تؤمر، اے بابا آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے
صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. فلما اسلم، بس جب دونوں باپ بیٹوں نے خداوند عالم کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، وہ تلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بھل لٹایا. فناداناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے اپنے محبوب بندے ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنی خواب کو سچ کر کے دکھلا دیا. ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نے نیک کام کرنے والے بندوں کو یہی جزا دیتے ہیں. وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا. ایک عظیم امتحان تھا ابراہیم اور اسماعیل کا. پوری آیت امتحانات کا مجموعہ ہے. اللہ ابراہیم کا اور اسماعیل کا امتحان لے رہا ہے. ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کا امتحان لے رہے ہیں. ورنہ اس انداز کی گفتگو نہ ہوتی جس انداز سے ابراہیم اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، ذرا غور کر کے بتاؤ. بیٹے سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ذرا غور کر کے بتاؤ؟ اس لیے کہ ابراہیم نبی ہیں، نبی نے بتایا ہے کہ نبی کی خواب نہیں ہوتی بلکہ حکم خدا ہوتا ہے. تو ابراہیم کو بیٹے سے صاف طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے. لیکن ابراہیم بیٹے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے، بلکہ کہتے کیا ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. خواب ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان بڑے بڑے مراحل میں خواب کہہ کے ٹال دیتا ہے. یہ اہمیت خواب کی ہوتی ہے زندگی میں. اور اس حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اس امتحان کے ذریعے مقام اسماعیلی کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ دنیا انسانیت اس سے باخبر ہو جائے پوری طرح کہ اسماعیل کا کیا مقام ہے، اسماعیل کس مقام پر فائز ہے. بیٹا معمولی بیٹا نہیں ہے، بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں ملا ہے. جوان جب فرزند ہو گیا، 12-13 برس کی عمر ہو گئی، تو باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دیکھ لیا. بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم نے ایک دن خواب نہیں دیکھا بلکہ 3 دن خواب دیکھا مسلسل. اس لیے تو کہنا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. ورنہ ابراہیم کو بیٹے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. عموماً لوگ ذاکرین ترجمے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، جبکہ مضارع کا صیغہ ہے، ارا کا لفظ ہے، یعنی میں خواب دیکھ رہا ہوں. ارا سے کہنے کے بعد ابراہیم نے یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ خواب ایک دن نہیں دیکھی بلکہ مسلسل 1 دن سے زیادہ دیکھا، جسے عموماً مفسرین نے 3 دن پر محمول کیا ہے. کہ اب 3 دن تک مسلسل خواب دیکھتے رہے. بیٹے کا معاملہ تھا، جوان فرزند ہے، اسی لیے تأمل ہوتا رہا ابراہیم کو. لیکن بہر طور جب 3 دن مسلسل خواب دیکھا تو بیٹے سے کہنا پڑا. اور بیٹے سے بھی اس طرح نہیں کہتے کہ حکم خدا ہو رہا ہے، بلکہ خواب کو خواب ہی کی صورت بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. اور بات یہی تک ختم ہو جاتی اگر کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تو بات ایک حد تک امتحان سے ہٹی ہوتی. لیکن چونکہ ابراہیم نے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ فنظر ماذا ترى، ذرا غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. یہ رائے جو معلوم کر رہے ہیں ابراہیم بیٹے سے، یہ بات بتاتی ہے کہ ابراہیم حقیقتاً
ابراہیم کو یقین ہے اسماعیل کے مقام کے سلسلے میں کہ اسماعیل کس مقام پہ فائز ہے، لیکن اسماعیل کا مقام دنیا پر واضح کرنے کے لیے ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ فنظر ماذا تری، تاکہ دنیا کو اسماعیل کا مقام معلوم ہو جائے۔ 12-13 برس کا بچہ ہے، اس بچے کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے دنیا انسانیت کو کہ امتحان کے منزل میں کس طرح انسان کو قدم رکھنا چاہیے، کس طرح صبر و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ چنانچہ فنظر ماذا تری کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کر کے بتاؤ۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ باپ کہہ رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹوں کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ بیٹوں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ بابا جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ کر گزریے۔ اگر اسماعیل جواب دے دیں کہ بابا آپ جو کچھ خواب دیکھ رہے ہیں وہ کر گزریے، تو جواب میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسماعیل کی تابع داری میں، اطاعت میں، فرما برداری میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھائی باپ نے یہی تو کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا بھی جواب دیتا جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، تو کیا کمی آتی ہے تابع داری میں؟ لیکن نہیں، کیونکہ اسماعیل بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ باپ میرے امتحان لے رہے ہیں اور میرے مقام کو دنیا انسانیت کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا باپ نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹے نے لفظیں بدل دیں اور اس کی کہ بابا آپ کو جو کچھ حکم ہو رہا ہے، یعنی بیٹا یہ بتا رہا ہے کہ بابا میں آپ کے خواب کو خواب نہیں سمجھتا بلکہ حکم خدا سمجھتا ہوں، لہذا آپ اس کام کو کر گزریے۔ باپ کو پورا اطمینان ہوا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ مفسرین نے کہ ابراہیم نے جناب حاجر سے فرمایا کہ آج ہمیں دوست کے یہاں مدعو کیا گیا ہے، لہذا اسماعیل کو نہلا دو، کپڑے پہنا دو، بالوں میں کنگا کر دو، آنکھوں میں سرما لگا دو، ہر طرح مزین کر دو، تیار کر دو، سجا دو بیٹے کو، تاکہ میں اسے اپنے دوست کے یہاں لے جاؤں۔ حاجر نے تمام ان باتوں سے فراغت پائی، بچوں کو تیار کیا، باپ کے حوالے کر دیا۔ باپ بچے کو لے کے چلے اور ایک رسی اور چھری بھی دی۔ حاجر نے کہا کہ آپ دوست پہ جا رہے ہیں، یہ رسی چھری کا کیا موقع ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں دمہ دعا کرنا پڑ جائے، کیونکہ زبان جو ہے وہ معصوم کی زبان ہے، زبان پہ پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو زبان سے لفظ نکلے گا وہ ہو کر رہے گا۔ لہذا یہ سن کر حاجر نے رخصت کر دیا۔ ادھر شیطان حاجر کے پاس آیا، پہلے تو ابراہیم سے کہا راستے میں کہ میاں تم بوڑھے ہو گئے ہو، یہ بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہو؟ جوان بیٹا ہے، تم نے خواب ہی دیکھا ہے، خواب کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی خوابیں تو دیکھتے اس لیے لوگ نہ معلوم کیسی خوابیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم سمجھ گیا کہ شیطان ہے جو ایک نبی کی خواب کو خواب بتا رہا، فوراً کہا کہ یہ سامنے سے ہٹ جا، تو شیطان ہے، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ جب شیطان کا وہاں کام نہیں بنا تو اب بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹے سے بھی بات دہرائی، بیٹا بھی تو نبی ہے، لہذا بیٹے نے بھی یہی جواب دیا۔ جب باپ بیٹے سے دونوں سے شیطان ناکام ہوا تو اب ماں کے پاس آیا اور حاجرہ سے کہا کہ اے حاجرہ، تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حاجرہ نے جواب دیا کہ وہ اپنے دوست کے یہاں لے گئے، اور دوست کے نہیں لے کے گئے، انہوں نے رات خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ وہ کیسے؟
اور یہ رسی چھری کیوں؟ دوست کے یہاں کیا کام تھی رسی چھری کا؟ رسی چھری بھی تم سے مانگی تھی اور لے کے گئے. حاجرہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ واقعی یہ رسی چھری کا کیا کام تھا. لیکن نبی کی بات ہے. حاجرہ نے کہہ دیا جواب میں کہ اگر ابراہیم نے خواب دیکھا ہے بیٹوں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں تو نہ صحیح ایک اسماعیل، 1000 اسماعیل اگر ہوں تو وہ یقیناً قربان ہو جائیں. ابراہیم نبی ہیں، ان کا جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ اپنے مقام پر حقیقت کا معیار رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے. شیطان یہاں بھی ناکام ہو گیا، لیکن ادھر چلا گیا شیطان ناکام ہو گئے، مگر ماں کا دل ہے سینے میں. حاجرہ دروازے پہ بیٹھ گئی. اس وقت سے مسلسل انتظار کرنے لگی کہ کب باپ بیٹے واپس آئیں اور کب مجھے اطمینان سکون حاصل. یہ ہے پوری واقعے کی تفصیل جو اس سلسلے میں ہے. فلما اسلم، قرآن میں ارشاد ہو رہا کہ جب دونوں باپ بیٹے نے خداوند عالم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، باپ بیٹے کو لے کر میدان مینا میں پہنچے اور میدان مینا میں پہنچ کر باپ نے بیٹوں کو زمین پر لٹایا، رسی سے جکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھے. بیٹے نے باپ سے وصیت کی تھی کہ بابا آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے جکڑ کے باندھ دیں، اس لیے کہ جب آپ میرے گلے پر چھری پھیریں گے تو فطرتاً میں ہاتھ پاؤں چلاؤں گا. تو اس ہاتھ پاؤں چلانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی کوئی چھینٹ آپ کے کپڑوں پر پہنچ جائے تو مجھ سے یہ بے ادبی ہو جائے گی. لہذا آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے جکڑ کر باندھیں تاکہ میں اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلا سکوں. بیٹے کی وصیت کے مطابق باپ نے چاروں ہاتھ پاؤں جکڑ کے باندھے. وہ تلہو للجبین، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹایا. یہ منزل ہے امتحان کی آخری. اب لوگ کہتے ہیں کہ امتحان اٹھا لیا گیا کیونکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. بیٹے نے باپ سے وصیت یہ بھی کی تھی کہ آپ میری اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اس لیے کہ نبی ہیں، لیکن سینے میں باپ کا دل رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گلے میں چھری پھرتے وقت آپ میرے چہرے کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں لغزش پیدا ہو جائے اور حکم خدا میں کمی ہو جائے. بیٹے کی وصیت کے مطابق آنکھوں پٹی باندھی ابراہیم نے اور گلے پہ چھری رکھی، چلائی. بیٹے نے کہا بابا ابھی رگی گلو نہیں کٹی. 3 مرتبہ چھری چلائی، تیسری مرتبہ چھری چل گئی. سکون ہو گیا ابراہیم کو کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. پٹی کھول کر دیکھا تو بیٹا پاس کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو چکا. یہ ہوا ریٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد پریشان ہو گئے ابراہیم کی کیا ہوا. ارے میں نے تو بیٹے کو ذبح کیا ہے تو یقیناً میرے امتحان میں کچھ کمی رہ گئی جو اسماعیل ذبح نہ ہوئے اور دمبا ذبح ہو گیا. پریشانی کے عالم میں تھے. کوئی ادھر سے آواز آئی، ایا ابراہیم، اے ابراہیم تم پریشان مت ہو، تمہارے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قد صدقت رویا، بے شک تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھلا دیا.
ان کذالک نجزی المحسنین، ہم تو اپنے نیکوکار بندوں کو اسی طرح جزا دیتی ہے. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا. ابراہیم کو اطمینان ہوا اور عرض کرنے لگے بارگاہ احدیت پالنے والے یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہاری نسل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو نبی آخر الزماں ہیں وہ آنے والے ہیں، ان کے نواسے حسین ایک ایسی شخصیت ہے حسین کی کہ جو ذبح عظیم ہے، جو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں اسلام پر اپنی جان قربان کرے. تو ابراہیم نے کہا کہ نہ صحیح، اسماعیل حسین بھی تو میرا فرزند ہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا عظیم امتحان ابراہیم نے دیا بڑھاپے کے عالم میں، اسماعیل نے دیا جوانی کے عالم میں، لیکن دنیا یہ کہنے لگی کہ امتحان اٹھا لیا گیا چونکہ یہ اسماعیل کی زبان ہوگی. تو عجیب بات ہے یہ. تو مجھے یہاں پر یہ عرض کرنا کہ امتحان کی منزل آخری کون سی ہوتی ہے، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم اسماعیل کو ذبح کر دو بذریعہ خواب. خواب وہ شے ہے کہ جس کو عام طور پر انسان خواب کہہ کے ڈال دیتا ہے، لیکن ابراہیم نے اس خواب کو حکم خدا سمجھا پوری طریقے سے. اس لیے تو بیٹے سے کہا، اور بیٹے نے بھی اس خواب کو حکم خدا سمجھا، اس لیے تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ اس حکم کو کر گزریے، جو اس کام کو کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. ورنہ بیٹا یہ کہتا کہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کر گزریے. نہیں، بیٹا جانتا تھا کہ باپ کے خواب نہیں ہے. نبی نے بتایا ہے کہ نبی کے خواب نہیں ہوتی بلکہ حکم خدا ہوتا ہے. یہ تو ابراہیم امتحان لے رہے ہیں اسماعیل کا، اور امتحان کے ذریعے دنیا انسان کے سامنے اسماعیل کا مقام واضح کر رہے ہیں. اسماعیل اپنے مقام پر کامیاب ہیں کیونکہ اسماعیل باپ کے خواب کو خواب نہیں کہتے بلکہ حکم خدا کہہ رہے ہیں. اور حکم ہوا کہ انہیں ذبح کرو، میدان منیا میں لے جاؤ. تو اب غور کرنا یہ ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی نہیں کی، کہ باپ نے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر کیا نہیں کیا. باپ بیٹے کو لے کر میدان مینا میں آیا یا نہیں آیا. باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا یا نہیں لٹایا. باپ نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو جکڑ کر باندھا یا نہیں باندھا. اس کے بعد آخری منزل یہ تھی کہ باپ بیٹے کے گلے میں چھری پھیر دے. ابراہیم نے اپنے جوان فرزند کے گلے پر چھری رکھ کر پھیری یا نہیں پھیری. ورنہ اسماعیل یہ کیوں کہتے کہ میری رگے گلوا بھی نہیں کٹی. یہ جملہ بتاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر پھیری. تو اب اس کے بعد کون سی منزل تھی جو امتحان کی منزل میں کمی رہ گئی؟ یہ امتحان کی آخری منزل تھی جس کو ابراہیم نے پورا کیا. ابراہیم نے پورا کرنے کے بعد اب جو گلے میں چھری پھری، تو چھری پھرنے کے بعد اب وہ چھری اسماعیل کے گلے میں پھرے یا کسی دمبے کے گلے میں پھرے، یہ ابراہیم یا اسماعیل کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ہے خداوند عالم کی قدرت کی بات. ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ابراہیم نے آخری منزل کو پورا کر دیا کہ بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی. اب اسماعیل ذبح ہو یا دمبا ذبح ہو، یہ ابراہیم کے بس کی بات نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے. یہ تھا امتحان ابراہیمی. اور اس کے علاوہ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، تمام انبیاء کے امتحان خداوند عالم اسی طرح لیتا رہا. اور جتنا
قریب تر انسان ہوا بندہ ہوا ہے اتنا ہی اس کا سخت سے سخت امتحان لیا گیا. تمام انبیاء امتحانات کی منزل سے گزرتے رہے ہیں. دنیا انسانی سبق لے اس بات سے کہ جتنا قریب تر انسان رہا ہے, جتنا قریب تر بندہ رہا ہے اللہ سے, اللہ نے اپنے اس بندے کا امتحان زیادہ سے زیادہ سخت طریقے سے لیا ہے. اور اسی امتحان کی آخری منزل ہے حسین کی ذات. اس لیے تو فرمایا کہ وہ فضائنا ہو بذبح عظیم, اے ابراہیم تم اطمینان رکھو, ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا ہے. اور وہ ذبح عظیم کون ہے؟ وہ رسول آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نواسا ہے, جو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا. یہ دور, یہ زمانہ خصوصیت سے اس شہید کی یاد تازہ کرنے کا سب سے اہم زمانہ ہے. مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ذکر حسین, ذکر شہداء کربلا مسلسل چل رہا ہے. اللہ اکبر. حسین نے کربلا کے میدان میں کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں, ان قربانیوں کا کی اہمیت کا اندازہ عموماً لوگ کسی طرح نہیں کر سکتے. ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ جو غیر ارادی طور پر پورا ہو جاتا ہے, ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ جو ارادتاً امتحان دینے والا دیتا ہے. کربلا والوں کا امتحان غیر ارادی طور پر نہیں ہے, مکمل طور پر ارادے کے ساتھ. 72 جانثار ہیں حسین کے, کیسے کیسے جانثار ہیں. یہ اصحاب حسین عموماً کسی معصوم کے عمل کا تذکرہ کرنا, اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معصوم ہے, اس سے ہر قسم کے عمل کی توقع کی جا سکتی ہے. میں عموماً اسی لیے غیر معصوم ذوات کا تذکرہ کرتا ہوں. حسین نے اپنے ساتھ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں حسین کے ساتھ جو معصوم ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں لیکن معصومیت کی آغوش کے پروردہ ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں معصومیت سے دور کا بھی تعلق نہیں. جو لوگ معصومیت کی آغوش کے پروردہ ہیں ان کا کردار بہر طور عوامی کردار سے بلند و برتر ہونا چاہیے. اگر ان کی بات کہی جائے تو بھی اس رنگ پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ جناب عباس تو یہ تو مولا کائنات کے بیٹے ہیں, اور تمام یہ بھی خانوادے کے لوگ ہیں, ان کو تربیت دی گئی ہے یہی. اس لیے میں عموماً اصحاب حسین کا تذکرہ پیش کرتا ہوں کہ اصحاب کے کردار کو دیکھیے, کیا کردار پیش کیا اصحاب نے. اللہ اکبر. کربلا کا میدان ہے, جنگ جاری ہے, اور اس حال میں نماز کا وقت آتا ہے. احساس فریضہ کسے کہتے ہیں؟ فریضے کا احساس کس طرح کیا جاتا ہے, کربلا والوں کے سے سبق حاصل کیا جائے. خون کی بارش الگ ہو رہی ہے, آفتاب اپنی پوری تمازت پر ہے, تلواریں چل رہی ہیں, پیاس سے زمانے باہر نکلی ہوئی ہیں, بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کیسا قیامت خیز ماحول. ایسے قیامت خیز ماحول میں کسی کو نماز آ سکتی ہے؟ یہ اصحاب حسین کا کردار ہے جو کربلا کے میدان میں پیش کیا جا رہا ہے. جو حسینی ہیں, جو حسین کے ماننے والے ہیں, ان کے لیے
ایک سبق ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کیا بلند مقام کی اہمیت ہے، کس طرح نماز گزار ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ ایسے ماحول میں، ایسے پرآشوب دور میں، وقت میں کسی کو نماز کا خیال آ سکتا ہے؟ عموماً نماز لوگ ذرا سے معمولی کام کے لیے ٹال دیتے ہیں، پڑھ لیں گے نماز۔ لیکن یہ اصحاب حسین ہیں کہ دوران جنگ شواب پر ہے جنگ، اسی دوران ظہر کا وقت آ جاتا ہے، ابو سمامہ خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا حضرت نماز کا وقت آ گیا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس آخری نماز کو آپ کے پیچھے پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے یہ سن کر آسمان کی طرف سربلند کیا اور فرمایا کہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، اے ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں محسوس کرے۔ ہاں یہ اول وقت نماز کا ہے، ان لوگوں سے اتنی اجازت لے لو کہ ہم فریضہ ظہر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین کہ جس کے گھر سے نماز کی بنیاد قائم ہوئی، وہ حسین کہ جس نے دنیا انسانیت کو نماز پڑھنے کا سلیقہ دیا، آج اتنا مجبور ہے کہ اسی نماز کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، اور حسین کو مہلت نہیں دی جا رہی۔ اس سلسلے میں جو طرز جواب ملا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ حبیب نے مظاہر کو تابع ضبط باقی نہ رہی، اور کہنے لگے ارے ملون کیا بکتا ہے، تیری نماز قبول ہو اور حسین کی نماز قبول نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد اپنے مولا و آقا کی طرف متوجہ ہو کر حبیب نے کہا کہ آقا غلام کو رخصت کیجیے، اب پیمانے سب چھلکنے لگا۔ ادھر حسین نے اجازت دی اور وہ ادھر جالسار میدان جنگ کی طرف چلا، اور حسین نے زہیر ابن قین کو 10 ساتھیوں کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کے فوج کا مقابلہ کریں۔ باقی جو چند انصار اور یہ باقی رہ گئے تھے انہوں نے امام کے پیچھے فریضہ ظہر ادا کیا۔ یہ کربلا کی تاریخی نماز ہے جو قیامت تک ہر نماز گزار کے لیے ایک علامت ہے اور سمبل ہے۔ اگر صحیح معنی میں نماز گزار بننا ہے تو کربلا والوں کی تعظیم کرنا بنیادی فریضہ ہوتا ہے ہر نماز گزار کا۔ کیسی نماز تھی وہ! زہیر ابن قین نے سعید کو خاص امام کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اے سعید دیکھو چاروں طرف سے تیر حسین پر آ رہے ہیں، پوری جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے تاکہ نماز ختم ہو جائے، لہذا تمہارا فریضہ بہت عام ہوتا ہے اس سلسلے میں، دیکھو تمہاری زندگی میں کوئی تیر حسین تک نہ آنے پائے۔ اس سلسلے میں سعید کی وفاداری اور جانساری واقعاً قابل ذکر ہے اور قابل غور۔ سعید خاص امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے حسین پر تیر چل رہے ہیں، سعید ہر تیر کو اپنے سینے پہ لیتے ہیں، اگر بائیں طرف سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو بائیں طرف جھک جاتے ہیں، دہنی طرف سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو دہنی طرف جھک کر سینے پہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ امام نے فریضہ ظہر پورا کیا، اور ادھر سعید نے بھی اپنے مولا و آقا کو سلام کیا، اور سلام کر کے سعید زمین پہ گرے۔ میں مبارکباد دوں گا سعید کو کہ اے سعید تمہاری جان گئی سو گئی یقیناً، مگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تم نے اپنی زندگی میں حسین کو فریضہ ظہر ادا کرا دیا۔ لیکن اے سعید خبر لو اس وقت کو کہ جب حسین عصر کے نماز پڑھنے چاہتے ہیں لیکن کہیں کوئی نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں، چاروں طرف حسین دیکھتے ہیں، کوئی اپنا یاور نظر نہیں آتا، کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ حسین فریضہ عصر ادا کرنا چاہتے ہیں، بس اسی فریضہ عصر کے ادا کرنے میں حسین نے سجدے میں سر رکھا
ملعون آگے بڑھا اور اس نے پشت حسین پر، پشت امام پر چڑھ کر جو بے ادبی کی وہ بیان سے باہر ہے. بس یہ سمجھیے کہ اس بے ادبی کا کرنا تھا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش شروع ہوئی اور آواز آئی کہ قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا.